آج ہم ایک ایسی رپورٹ کا جائزہ لے رہے ہیں جس نے مڈل ایسٹ کے موجودہ کشیدگی اور اس کے عالمی معیشت پر اثرات کے حوالے سے کچھ واقعی ہوش و رابع دعوے کیے ہیں۔ یہ اب صرف کسی ایک خطے کا مسئلہ نہیں رہا۔ رپورٹ کے مطابق یہ ایک ایسا گلوبل چوک ہولڈ بن چکا ہے جو پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہے۔ تو بنا کسی دیر کے بالکل غیر جانبدارانہ طور پر آئیں ہولڈ بن چکا ہے جو پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہے۔ تو بنا کسی دیر کے بالکل غیر جانبدارانہ طور پر آئیں دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ میں آخر کیا بتایا گیا ہے۔ اس بحران کی سنگینی کا اندازہ لگانے کے لیے ذرا اس نمبر پر غور کریں۔ 8 کروڑ۔ بالکل، رپورٹ کا دعویٰ ہے کہ اس جیو پولیٹیکل کشیدگی کی وجہ سے دنیا بھر میں 8 کروڑ انسانی زندگیاں معاشی طور پر براہ راست متاثر ہوئی ہیں۔ یعنی یہ صرف سرحدوں یا فوجی اڈوں تک محدود نہیں، بلکہ عام لوگوں کے روزگار اور ان کی بقا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اس سب کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ چلیے اس سب کو ٹھیک سے بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ان 5 اہم پہلوؤں پر بات کریں گے: بڑھتا ہوا علاقائی خطرہ، فوجی تیاریاں، آبنائے ہرمز کا مسئلہ، عالمی معاشی تباہی، اور آخر میں جو نئے عالمی اتحاد بن رہے ہیں اور اہم وارننگز دی جا رہی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس تیزی سے بڑھتے ہوئے علاقائی خطرے اور وہاں ہو رہی فوجی تیاریوں کی، جو رپورٹ کے مطابق اپنی مثال آپ ہیں۔ اب ذرا اس نمبر پر غور کریں، 400۔ اس میں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ کہ رپورٹ کے دعوے کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے کے لیے 400 سے زائد فلائٹس بھیجی ہیں۔ یہ کوئی معمولی فگر نہیں ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ فوجی امداد کس تیز رفتاری اور کتنے بڑے پیمانے پر وہاں پہنچ رہی ہے۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس بڑے پیمانے پر اسلحہ فراہمی کا مقصد کسی بھی آنے والے بڑے خطرے یا جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار رہنا ہے۔ اگر ہم تھوڑا اور گہرائی میں جائیں تو یہاں سرکاری اعداد و شمار اور اس رپورٹ کے دعووں کے درمیان ایک بہت ہی حیران کن تضاد نظر آتا ہے۔ سرکاری طور پر کہا گیا ہے کہ اس اسلحے کی ٹوٹل مالیت کوئی 30 سے 35 بلین ڈالرز ہیں، لیکن رپورٹ کا دعویٰ کچھ اور ہی ہے۔ ان کے مطابق یہ رقم اصل میں 150 سے 200 بلین ڈالرز کے درمیان ہے۔ اور بات صرف پیسوں کی نہیں، ذرائع کہتے ہیں کہ 1,15,000 ٹن اسلحہ فراہم کیا گیا ہے۔ یہاں تک دعویٰ کیا گیا ہے کہ صرف پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 6,500 ٹن اسلحہ پہنچایا گیا، جس کے لیے 400 سے زائد پروازیں اور 10 بحری جہاز استعمال ہوئے۔ اب خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آفیشل سٹیٹمنٹس اور ان دعووں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے وقت کے خلاف کوئی دوڑ چل رہی ہو۔ رپورٹ میں کچھ بہت ہی فوری نوعیت کے خطرات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران بحری ناکہ بندی کو توڑنے کے لیے اگلے 72 گھنٹوں میں ایک پریمپٹیو سٹرائک یعنی قبل از وقت حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ وہیں دوسری طرف اسرائیل کے وزیر دفاع نے یہ عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ اپنے طویل مدتی تحفظ کے لیے براہ راست ایران کے اندر آپریشنز کریں گے۔ یہ دونوں دعوے ایک ایسی سنگین صورتحال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جہاں کسی بھی وقت چنگاری بھڑک سکتی ہے۔ اب آتے ہیں اس سارے مسئلے کے جغرافیکل سینٹر کی طرف، یعنی آبنائے ہرمز کا تنازع۔ آبنائے ہرمز یہ سمندر کا کوئی عام سا راستہ نہیں ہے۔ یہ گلوبل ٹریڈ کا ایک نہایت ہی اہم روٹ اور نیول چوک پوائنٹ ہے، جو اس وقت ایک شدید انٹرنیشنل بلاکیڈ اور فیس کی وصولی کے تنازع کا مرکز بنا ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے اب اس راستے سے گزرنے والے غیر ملکی جہازوں پر باقاعدہ فیس عائد کر دی ہے۔ جو جہاز فیس نہیں دیتے ہیں یا جنہیں کسی دوسری عالمی طاقت کی وجہ سے روکا جاتا ہے، انہیں یہاں سے گزرنے نہیں دیا جا رہا۔ اور ظاہر ہے اس بات نے عالمی کشیدگی میں آگ کا کام کیا ہے۔ اور یہ بات بڑی شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ تاریخ کو آج کے بیانیے میں کیسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی حکام اس موجودہ صورتحال کو 400 سال پرانی اس تاریخ سے جوڑ رہے ہیں جب انہوں نے پرتگالی افواج کو شکست دی تھی۔ پھر 100 سال پہلے مختلف سامراجی طاقتوں کو دی جانے والی شکست کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے۔ اور آج کے اس جدید بلاکیڈ کے دوران پرشین گلف ڈے کا منایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس آبی گزرگاہ پر اپنے تاریخی حق اور کنٹرول کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اور اس سب ٹینشن کے بیچ سوشل میڈیا پر ایک عجیب ہی چیز دیکھنے کو ملی۔ رپورٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک مبینہ سوشل میڈیا پوسٹ کا حوالہ دیا گیا ہے جہاں انہوں نے اس عالمی گزرگاہ کا نام ہی بدل کر اسٹریٹ آف ٹرمپ رکھنے کی کوشش کی تاکہ خلیج فارس کی تعریف کو محدود کیا جا سکے۔ یہ سچ میں تھوڑا حیران کن اور دلچسپ ہے کہ اس جیو پولیٹیکل جنگ میں اب سمندری راستوں کے ناموں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
لیکن اس سب کا پوری دنیا پر کیا اثر ہو رہا ہے؟ چلیے چلتے ہیں اپنے چوتھے حصے کی طرف، جو اس تنازع کی وجہ سے ہونے والی عالمی معاشی تباہی کے بارے میں ہے۔ یہاں ہمیں ایک بار پھر اس 8 کروڑ کے فگر کو دیکھنا ہوگا۔ رپورٹ میں خاص طور پر اقوام متحدہ کے ڈیٹا کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی اس تقریباً 1.5 مہینے سے جاری ناکہ بندی نے دنیا بھر میں 8 کروڑ افراد کو براہ راست معاشی تباہی کا شکار کر دیا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری گلوبل سپلائی چینز آپس میں کس قدر جڑی ہوئی ہیں اور کتنی حساس ہیں۔ اگر ہم اس 8 کروڑ کے نمبر کو تھوڑا اور بریک ڈاؤن کریں تو صورتحال مزید سنگین لگتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق لگ بھگ 3.5 کروڑ لوگ ڈائریکٹلی غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں اور 4.5 کروڑ لوگوں کو شدید بھوک کا سامنا ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، سپلائی چینز متاثر ہو رہی ہیں، روزگار ختم ہو رہے ہیں اور عام انسان کی زندگی انتہائی مشکل ہو چکی ہے۔ تو یہاں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس تباہی کی اصل وجوہات کیا ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ دنیا بھر میں تیل کی ترسیل میں 20% کی بڑی کمی آئی ہے، جس نے ایک عالمی انرجی کرائسس کھڑا کر دیا ہے۔ اس پر ری ایکشن یہ آیا کہ جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز اور فرانس کی طرف سے سخت الٹیمیٹم دیے گئے ہیں کہ اگر یہ آبنائیں نہ کھولی گئیں تو انہیں مجبوراً جنگ میں کودنا پڑے گا۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو خود ایران کی اکانومی بھی شدید بحران کا شکار ہے۔ ایک طرف یورپ کا دباؤ ہے تو دوسری طرف جنگ کے خوف اور روزگار ختم ہونے سے ایران کے اپنے عوام بھی اس سب کی بھاری قیمت چکا رہے ہیں۔ اور اسی پر ہم اپنے آخری اور اہم ترین حصے پر آتے ہیں، عالمی اتحاد، نئے بلاکس اور ایکسپرٹس کی طرف سے دی جانے والی سنگین وارننگز۔ رپورٹ میں امریکی نیوی کے سابق آفیسر ولیم میکریون کی ایک انتہائی سخت وارننگ نقل کی گئی ہے۔ ان کا مبینہ کال ہے کہ امریکہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ اگر امریکہ ایران میں فوج بھیجتا ہے تو یہ بہت خطرناک ہوگا۔ امریکہ ہار جائے گا اور ایک دلدل میں دھنس جائے گا، کیونکہ ایران کا رقبہ بہت بڑا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ بیان اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ کسی بھی گراؤنڈ انویژن کی صورت میں بیرونی طاقتوں کو کتنے بڑے جیوگرافیکل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال مزید آگے کیسے بڑھ رہی ہے۔ ایک اور امریکی ماہر پروفیسر رابرٹ اے پیپ کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے مبینہ طور پر ایٹمی ہتھیاروں کے لیے اپنے زیر زمین کام کو بہت تیز کر دیا ہے۔ ان کے مطابق ایران کی پوزیشن اب عالمی طاقتوں کی صف میں انتہائی اہم ہو چکی ہے۔ اس دعوے سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ ایران نے نہ صرف اپنی مزاحمت بڑھائی ہے بلکہ بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ مل کر اپنے لیے ایک اہم اسٹریٹجک جگہ بھی بنا لی ہے۔ اور یہ نئے الائنسز دکھتے کیسے ہیں؟ ذرائع کے مطابق اس کشیدگی نے عالمی لیول پر دنیا کو 2 واضح بلاکس میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں، جن میں اسرائیل، فرانس، جرمنی، UAE اور بحرین شامل ہیں، اور دوسری طرف ایک مشرقی اور علاقائی اتحاد ابھر رہا ہے جس میں ایران، چین، روس، پاکستان، ترکی اور مصر شامل ہیں، جبکہ قطر اور سعودی عرب کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ اس بلاک کو خاموشی سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں اس پوری جیوپولیٹیکل چیس بورڈ کو کچھ اس طرح سے میپ کیا گیا ہے۔ اس مشرقی بلاک کی اسٹرینتھ کا اندازہ آپ اس نمبر سے لگا سکتے ہیں۔ رپورٹ کا دعویٰ ہے کہ چین اور روس نے ایران کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے امداد اور مبینہ اسلحے کی کم از کم 100 سے 150 فلائٹس بھیجی ہیں۔ یہ دعویٰ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ اب صرف چند ممالک کی لڑائی نہیں رہی، بلکہ بڑی عالمی طاقتیں پریکٹیکل طور پر اس گیم کا حصہ بن چکی ہیں۔ اور آخر میں اس رپورٹ کا اختتام ایک بہت ہی سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال پر ہوتا ہے۔ رپورٹ میں ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کے حوالے سے ایک بیان کا ذکر ہے جس میں انہوں نے خطے کی ایک نئی ری میپنگ یعنی نئے سرے سے نقشہ سازی کی بات کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی ان طاقتوں کا توازن اس نئی ری میپنگ کا باعث بنتا ہے تو اس کا عالمی استحکام پر کیا اثر ہوگا؟ کیا ہم ایک ایسے نئے عالمی نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کی معاشی اور سیاسی لہریں پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیں گی؟ ان دعووں اور حقائق پر غور کرنا واقعی ضروری ہے، کیونکہ یہ صرف آج کی خبر نہیں بلکہ آنے والے کل کی تصویر ہو سکتی ہے۔ اس تجزیے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔